وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے مشورہ کیا۔ بعض نوجوان صحابہ جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے وہ بھی انہوں نے مشورہ کیا، یا رسول اللہ میدان میں دین سے دونوں ہاتھ مل کریں گے اور میدان میں مقابلہ کریں گے۔ بعض لوگ بڑی عمر کے اور توجہ وقار جنہوں نے کہا کہ رسول اللہ شہر کے اندر رہ کر ہم دفاعی جنگ لڑیں گے۔ باتیں سنی آپ نے، فیصلہ تو آپ ہی کرنا تھا۔ آپ اپنے حضرت زبائر تشریف لے کر گھر تشریف اور ہتھیار پہن کر نکلے تو ان صحابوں کو جنہوں نے مشورہ دیا تھا کہ رسول اللہ میدان میں مقابلہ کریں، ان کو احساس ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اصرار کی وجہ سے شاید مجبور ہو کر ہتھیار لگائے ہوں آپ نے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر ہماری وجہ سے آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے تو ہم اپنی بات واپس لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، جب نبی ہتھیار لگا کر نکل آتا ہے پھر واپس نہیں جاتا، اور یہ حق اور باطل کا مقابلہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا لشکر کو ترتیب دیا، جو لوگ وہاں تھے ان کو واپس کیا۔ بعضوں نے اس موقع پر نوجوان لڑکوں نے بڑی کوشش کی، اپنے پاؤں کے پنجوں کے بل کھڑے ہو کر اپنے آپ کو بڑا ظاہر کیا۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ میں تو جس کو آپ نے اجازت دی ہے اگر وہ ویسا کشتی کرے میں اس کو بچھاڑ سکتا ہوں۔ میں بہت سارے واقعات تو کشتی کرے گی تو واقعی پچھاڑ لیا تو ان کو بھی اجازت نہیں دی۔ آج ہم جان بچانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، وہ جان دینے کے لیے کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر ایمان کی حقیقت تھی۔ جب آپ نکلے سامنے احد کا میدان ہے، ادھر مسلمانوں کا لشکر ہے حق والوں کا، اور ادھر مشرکین اور باطل والے ہیں، وہ 3000 ہیں اور یہ 1000 ہیں۔ عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین تھا لیکن مسلمانوں میں شامل تھا، عین جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے اور مشرکین کا لشکر مسلمانوں کے لشکر کو دیکھ رہا ہے، ان کے سامنے وہ اپنے 300 آدمی لے کر الگ ہو گیا، پھسل گیا کہ یہ میری بات نہیں مانی گئی، میرا مشورہ نہیں مانا گیا، اور اتنے بڑے لشکر سے مقابلہ کرنا یہ تو خودکشی ہے۔ باتیں تو منافقوں کو بڑی آتی ہیں۔ اس لیے اس نے یہاں آ کر یہ کام کیا کہ جب کافر اور وہ دوسرا لشکر دیکھے گا کافروں کا تو ان کے حوصلے بلند ہوں گے کہ پہلے ہی تھوڑے تھے اور اب 300 آدمی ان کے اور ٹوٹ گئے۔ صحابہ کرام تو مومن ہے تو بے تیر بھی لڑتا ہے سپاہی، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ۔ ان کو تو یہ تھا کہ اللہ کے بھروسے پہ نکلے تھے اور حق کے لیے لڑ رہے تھے۔ اگر کسی میں سے مارے گئے تو شہید، بچ گئے تو غالب، کیا پریشانی ہے؟ جان تو ایک دن دینی ہے، کیا ہی جذبہ ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ صحابہ کرام کے حالات پڑھ کے اپنا ایمان بڑھانا چاہیے اور اپنے سامنے ایک مثال اور نمونہ رکھنا چاہیے، لیکن آج مسلمان اس سے محروم ہے، اس وجہ سے وہ ایمان اور وہ جذبہ بھی نہیں رہا۔ اب جب میدان میں آپ تشریف لے گئے، لشکر کو مقابلے میں ترتیب دیا تو 50 تیر انداز آپ نے ایک گول سا ٹپا ہے اللہ نے ہمیں دکھایا، اس کے اوپر کھڑا فرمایا 50 تیر اندازوں کو کہ ہمیں پتہ ہو گیا شکست تو ہمیں یہاں سے ہٹنا نہیں۔ تو جنگ جب شروع ہوئی تو ایمان کے جذبے سے یہ لیس تھے، اصلے سے لیس نہیں تھے، لیکن ایمان کا جو ہے نا، ایمان کا دولت اور قوت تھی، ایسے لڑے
کہ مشرکین کے چھکے چھڑا دیے. ان کے پاس گھوڑے بھی ہیں، ان کے پاس تلواریں بھی ہیں، ان کے پاس نیزے بھی ہیں، سارا سامان ہے، اور یہ بالکل ضروری چیزیں ہیں. بس ان کے ساتھ لڑے، میدان سے بھاگنے لگے، قدم ان کے اکھڑ گئے. ان کی عورتیں جو ہیں ان کے منہ پر جو ہے نا تماچے مار رہی ہیں کہ تم مرد ہو، بھاگ رہے ہو، لیکن وہ ایک نہیں سن رہے تھے اور میدان سے بھاگنے شروع ہوئے. خالد بن ولید اس وقت مسلمان نہیں ہوتی، وہ گھوڑوں کا دستہ اس کے وہ کیا کمانڈر تھے. آپ نے دستہ لے کر پیچھے سے چکر کاٹ کر اس درے سے جہاں آپ نے 50 تینداز کھڑے کیے، انہوں نے دیکھا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے، اب بھاگتے ہوئے کافروں کمر توڑنی چاہیے، ان سے اسلحہ چھیننا چاہیے اور ان سے سارا سامان تو ان کو کمزور کرنا چاہیے. اور ہوتا بھی ایسا ہی ہے، دشمن کو جتنا کمزور کرو اچھا ہے، جتنی اس کی کمر توڑو تاکہ کل وہ پھر دوبارہ مقابلے کی ہمت نہ کر سکے. وہ اتر آئے، ان کے امیر نے روکا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی علیہ السلام نے ہمیں بہت تاکید فرمائی تھی اور ہم نے ہر حال میں یہاں کھڑے ہونا، لیکن ان کے جنگ کے بعد یہ تھا جنگ کو ختم ہو. خیر اللہ کو منظور ایسا تھا، جب وہ پیچھے سے حملہ آور ہوئی خالد بن ولید تو انہوں نے آواز لگائی کہ تم واپس لوٹو، میں نے پیچھے سے حملہ کر دیا. اور آپ سنتے رہتے ہیں یہ واقعہ، صحابہ کرام کو کچھ پتہ نہیں چل رہا کون کس کو مارا. ایک صاحب کہتے ہیں میں صحابہ کرام نے ایک تلوار سونگی، مارنے لگے، میں نے شور مچایا کہ یہ میرے ابا جی ہیں، لیکن اس ایسی صورتحال بن گئی، ایسی بھگدڑ مچی کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا، تو ان کے والد کو ابھی تلوار سے شہید کر دیا. اب یہ جب صورتحال بنی تو کئی صحابہ جو ہیں وہ مدینے کی طرف بھاگنے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مورچے میں ہیں، آپ کو بارے میں کافی موقع نہیں ہے، اور اس موقع پر مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ جھنڈا تھا، وہ شہید ہوئے تو کافروں نے یہ مشہور کر دیا کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ قتل کر دیا. اب یہ خبر مسلمانوں پر تو بجلی بن کر گری، بعض نے تلواریں پھینک دی، اب لڑنے کا کیا فائدہ. اللہ والا بعض جو ہے وہ ویسے پڑھتے لوگ بیٹھ گئے، کچھ ادھر بھاگنے لگے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ تشریف فرما ہے اگر آواز لگاتے ہیں تو کافر جو شکاری کتے کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدف بنا کر تلاش میں ہیں، ان کو پتہ چل جائے گا کہ آپ ادھر ہیں، ان کے سارے حملوں کا رخ ادھر ہی ہو جائے گا. یہ خطرہ ہے. اور دوسری طرف یہ خطرہ ہے کہ اگر میں آپ نے صحابہ کو آواز نہیں دیتا تو وہ تو میدان چھوڑ کر دور چلے جائیں گے، پھر کافر تو مجھے پا لیں گے. آپ نے ایک لمحے کے اندر یہ فیصلہ فرمایا کہ پہلا خطرہ برداشت کر لے، مول لے لو، اور دوسرا جو ہے نا خطرہ یہ بڑا ہے، اس سے بچو. آپ نے فوراً آواز لگائی، اسی کو قرآن مجید میں فرمایا اس کو سعیدون والا تعلون اعلیٰ احد، جب تم بھاگ رہے تھے اوپر کو مدینہ اوپر کی طرف اور کسی کی طرف ان کو دیکھ نہیں رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آواز لگا رہے تھے. اب صحابہ کرام کے کان میں جب یہ آواز پڑی، آپ ایک تو ان کی وہ پریشانی ختم ہو گئی کہ آپ شہید ہو گئے، آپ تو زندہ سلامت ہیں، اور دوسرا یہ کہ فوراً واپس پڑ گئے جس طرح سے آواز آئی. پہلے 10-11 صحابہ تھے، وہ انہوں نے اپنے آپ کو ڈھال بنایا ہوا تھا، جو تیر آتا ہے تلوار آتی ہے اس کو اپنے جسم پر روکتے ہیں. آپ پر کوئی کوشش کی آپ پر کوئی نہ چیز پہنچے، پھر بھی آپ کو پتھر لگے، آپ کا دان ماری شہید ہوا، اور جو آپ نے خود جنگی ٹوپی پہن رکھی تھی لوہے کی، اس کی کڑیاں آپ کی پیشانی مبارک میں گھسی، بہت گہری گزری، آپ کا چہرہ اقدس نوران ہو گیا. لیکن جو ہے انہوں نے اپنی جان پر کھیل کر وہ 11 میں سے 9 یا 10 شہید ہو گئے.
آپ کی تصویر جیسے پروانے جو ہے نا گر جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں نکل جائے دم تیرے قدموں کی نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے۔ اور آج یہ شعر کہاں پر ہوتا ہے؟ جہاں کھانے پینے کی مجلس ہوتی ہے، جہاں بڑے قسم کے کھانے پکے ہوتے ہیں، وہاں جھوم جھوم کر ہمارے ناخوان پڑتے ہیں۔ اس لیے میں ناخوانوں کا زیادہ قائل نہیں ہوں۔ مسلمان کردار کا غازی ہوتا ہے، گفتار کا غازی نہیں ہوتا۔ کچھ عمل کر کے دکھائیں بغیر پھر صحابہ کرام آپ کی عزت کی گھیرا باندھ کر دوبارہ جنگ لڑنے لگے۔ آپ کو جو پہلی پریشانی تھی وہ قابل ہو گئی، اور اس میں اون آ جاؤ، ایک لمحے کی اون آئی، اون سے ساری پریشانی ساری تھکاوٹ ختم، تازہ دم ہو کے لڑنے لگے۔ اب پھر کافروں کے چھٹے چھوٹ گئے اور وہ میدان سے بھاگ گئے۔ اپنی شفت مٹانے کے لیے، آپ کی جو ہے نا ذلت مٹانے کے لیے انہوں نے یہی غیر فراغ اختیار کی۔ اسی میں خیر ہے کہ کچھ تو ہمارے پلے میں آ گیا، لیکن اس جو ہے نا دونوں طرف کے حملے میں دوران میں نقصان کافی ہوا۔ 70 صحابہ شہید ہوئے، 70 شدید زخمی ہو گئے۔ آپ اپنے چچا کی لاش پر تشریف لائے اور آپ کا ناک کان کٹے ہوئے دیکھے، سینہ جو ہے چاک کیا ہوا دیکھا، تو آپ نے فرمایا میں 70 کافروں کا مسئلہ کروں گا۔ انسان تو تھے، مزاج میں تو ہوتا ہے انتقام کا جذبہ، اور یہ چچا کی اس طرح دردناک شہادت کا صدمہ بھی، وہ بھی آپ فرشتے تو نہیں تھے کہ آپ صدمہ آپ کو محسوس نہ ہوتا، وہ بھی محسوس ہوا، تو آپ نہیں ہوا۔ تو اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ وَيَتُوبَ عَلَيْهِمْ وَيُعَذِّبَهُمْ۔ آپ کے اختیار میں کچھ نہیں، اگر شیعوں پہ تشریح کروں تو آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، لیکن نہیں، علم ہونا چاہیے اور وسعت ہونی چاہیے۔ ہم علم سے معلوم ہیں، اس وجہ سے کہتے ہیں بھائی جو اللہ کو اختیارات ہیں، نبی اسلام کے پاس کوئی اختیارات میں کچھ نہیں ہے، یہ بات سچی ہے۔ اللہ کو اللہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، کوئی شک نہیں کہ خدا کے بعد آپ ہی نشان ہے، لیکن آپ خدا تو نہیں ہے نا، خدا تو خدا ہے، اس کے اختیارات اسی کے ہیں، بندوں میں وہ اختیارات نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ نے یہ فرمایا، اور آپ تو 70 کافروں کا مسئلہ کر رہے تھے، اور جو آپ کے ناک کان کاٹنے والا تھا، آپ کے چچا کے، آپ کا سینہ چاک کرنے والا تھا اور دل اور کلیجہ نکالنے والا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس بخشی کو اسلام کی توفیق عطا فرما دی، تو بخشی اللہ کے بخشی رضی اللہ عنہ ہو گئے۔ یہ تو اللہ کے کام ہے، اللہ کے کام میں کون مداخلت کر سکتا ہے؟ لیکن لوگوں نے اللہ کو نہیں سمجھا اور سب کچھ سمجھ گئے، اور اللہ کو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، پہچاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے مسلمان۔ تو خیر اب جو ہے نا دفن کیا سب کو، جو مرم پٹی وغیرہ جو اس زمانے میں جو میسر کی، ابھی ادھر سے اطلاع ملی کہ ابو سفیان دوبارہ جو ہے نا اپنا لشکر منظم کر کے حملہ کرنے کو آ رہا ہے کہ مسلمانوں کو ہم نے زخمی کر دیا، تو اس حال میں ان کو ختم کر کے جانا چاہیے تاکہ ہمیشہ کے لیے سردردی ختم ہو جائے۔ میں نے اس مستقل صاحب کا بیان پڑھا، وہ کہہ رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ زندہ معجزہ ہے، یہ جہاد۔ کافروں نے اتنی دولت لگائی، اتنا ٹیل لگایا کہ مسلمان کیا اتنے اور بھی لوگ ہوتے تو ختم ہو جاتے، صرف ختم ہی ہو جاتے، لیکن یہ سب کچھ مال خرچ کرنے کے باوجود، اپنی قوتیں لگانے کے باوجود، اپنی سکینیں لگانے کے باوجود جہاد آج بھی چمک رہا ہے، جہاد آج بھی ان کے لیے دردسر بنا ہوا ہے۔ تو اس جہاد کو ختم کرنے کے لیے ابو سفیان نے دوبارہ ارادہ کیا، اطلاع ملی، آپ نے فرمایا جو کوئی اپنے شریک تھے وہی اس کا پیچھا کریں گے۔ اب زخمی بھی چل پڑے، دوسرے بھی چل پڑے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا امتثال ہو جائے، امتثال امر ہو جائے،
اطاعت ہو جائے، جس اطاعت سے آج مسلمان گریزاں ہے، جس اطاعت کا مسلمان کی قدر و قیمت کوئی نہیں ہے۔ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ جب نماز کا وقت آ جائے کوئی ملا لگ رہا ہے وہ بھی اسی قسم سے آ جائے تاکہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت ہو جائے، جس اطاعت کے لیے زخمی حالت میں روحانی اور دل کے زیادہ سے بھی زخمی ہیں، جسم کے زیادہ سے بھی زخمی ہیں۔ کسی کا باپ فوت ہوا اور شہید ہوا، کسی کا بیٹا شہید ہوا، کسی کا بھائی شہید ہوا، دل کے زخم بھی ہیں، جسم کے زخم بھی ہیں، اس کے باوجود سارے جائیں تو کسی نہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ میں نے کہا لوگ تمہاری ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، ڈر جاؤ، اپنے آپ کو بچا لو، لوگ جمع ہو کے دوبارہ آ رہے ہیں اور تمہیں بالکل ختم کر ہی جائیں گے۔ انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہماری کافی ہے، وہ ہمارا بہترین کارساز ہے، وہ ایک اللہ کو ماننے والے تھے۔ جب یہ صورتحال اور نہیں یہ سب نہیں چل نہیں پڑے، ابو سفیان نے بھائی کے اوپر کھڑا ہو کے دیکھا سارے مناظر جائزہ لے رہا تھا، مجھے تو ادھر سے گھر کو بمار ہوتا ہے، یہ کیا بتانے والا بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اسی لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں، زخمی شیر کی طرح کے اوپر ایسے جھپٹیں گے کہ تیرا نہیں یا باچا لے کے رکھ دیں گے، اب پھر وہاں سے تم دوبارہ بات۔ یہ تو کہتے ہیں ہمراہ الاسد، ہمراہ الاسد کی جنگ تو نہیں ہوئی، لیکن صحابہ کرام اس مقام تک گئے جہاں وہ ٹھہرا ہوا تھا اور جہاں وہ مشورے کر رہا تھا۔ معلوم ہے اسلام کی پالیسی یہ ہے کہ جس جگہ اسلام کے خلاف مشورے ہوں اس جگہ کو ہدف بناؤ، اس جگہ کو کیا کرو نشانے پہ رکھو، چاہے وہ اسرائیل ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ بھارت ہو، اس کو ہدف پہ رکھو۔ لیکن آج ہم ایمان کہاں سے لائیں؟ اسلحہ تو چلو اللہ نے ہمیں دے دیا، اللہ تعالیٰ سے جزائے خیر دے ڈاکٹر طبیب کو، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ذوالفقار بھٹو کو کہ جس نے آپ کی جان کو قربان کر دی، لیکن اس بات سے پیچھے نہیں ہٹا۔ یہ بڑا قربان بڑا کرنا کارنامہ ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ پر یہ ہے مسلمانوں، ہمارے بڑوں کی تاریخ یہ ہے، ہمارے بڑوں کا کردار یہ ہے۔ آج ہم نے کیا کیا اسلام کے لیے؟ اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت کہاں ہے وہ؟ اذان ہوتی ہے دیکھتے رہتے ہیں کون مسلمان آتا ہے، کون عاشق رسول آتا ہے، کوئی عاشق رسول نہیں آتا، کوئی دوسرا نہیں مل رہا تھا۔ عجیب بات ہے، کاشت ہے آپ نے جو ہے نا جو ہمارے صرف صالحین کا جو اثاثہ ہے وہ ہم اس سے ہم معلوم ہو گئے۔ اصل اثاثہ یہ ہے جو میں نے یہاں کی کلمہ پڑھی ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، کہ تمہیں اپنے ہاتھ پہ اللہ اس طرح نہیں چھوڑ دے گا جس طرح تم ہو، کہ آپ نے ہر کوئی دعویٰ کرے میں جی بڑا کیا ہوں، بڑا مومن ہوں، میں بڑا عاشق رسول ہوں، میں بڑا فلانا ہوں، میں بڑا فلانا ہوں۔ ہم کسی حال میں تمہیں رہنے نہیں دیں گے بلکہ ہم تمہارے امتحان دیں گے۔ حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ ناپاک کو پاک سے جدا کر دیں گے۔ آپ کو میرے لفظ بڑے سخت لگیں گے لیکن آپ کو برداشت کرنا ہوگا، اور آپ کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے اور میرے لیے بھی کہ ہمارا کیا کردار ہے اسلام کے لیے، ہماری کیا قربانیاں ہیں۔ اذان ہوتی ہے جو نماز کے لیے آ جاتا ہے وہ تو ہو گیا طیب اور امتحان ہے، اور جو پیچھے رہ گیا وہ ہو گیا خبیث۔ آپ ناراض نہیں ہوں، اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ میں نہیں کہتا ہوں، اللہ بھی کہتا ہے، اللہ کا رسول بھی کہتا ہے۔ اس امتحان میں ناکام ہو گئے، فیل ہو گئے، طیب کی لسٹ سے نکل کر خبیث کی لسٹ میں آ گئے۔ یہ بڑے پھولے پھرتے ہیں،
کہ ہم آج کے رسول ہیں، ہم مسلمان ہیں، میرا فخر ہی فخر ہے، میرا غرور ہی غرور ہے۔ عمل کہاں پہ ہے؟ کردار کہاں پہ ہے؟ قربانی کہاں پہ ہے؟ اللہ کے لیے قربانی نہیں دے سکتے جس اللہ نے ہماری سب کچھ بنایا۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ اللہ وہی ہے جن نے زمین کے اندر جو کچھ ہے سب تمہارے لیے پیدا کیا۔ اس اللہ کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اس اللہ کے لیے ہم اپنی خواہش کو قربان نہیں کر سکتے۔ کوئی جہاں بیٹھا ہے کل سے مست نہیں، اللہ کی کوئی قدر نہیں، اللہ کی کوئی ویلیو نہیں ہے مسلمان کے دل میں۔ کیسے وہ عزت پا سکتا ہے؟ کیسے وہ غلبہ پا سکتا ہے؟ اکثریت جو ہے بیٹھی ہوئی ہے تم ساتھ کہیں لوگ جی دیکھو نا ہمارے دیکھو سڑکوں پہ نکل کر دھرنا مار کے بیٹھے ہوئی بڑی قربانیاں دے رہے ہیں۔ اور کس لیے قربانیاں دے رہے ہیں؟ کوئی تمہارے سامنے ہدف بھی ہے؟ ہدف تو یہ ہونا چاہیے کہ جب تک یہاں اسلامی نظام عدل نہیں آئے گا اس وقت تک ہم دھرنا دیں گے۔ یہ کیا ہمارے بندے چھوڑو، اتنے چھوٹے جو ہے مقصد کے لیے تم دھرنا دے رہے ہو، اتنی عوام کو اتنے ملک کو پریشان کر رہے ہو، لیکن ہمارے پاکستانی کام نہیں کرتی۔ کوئی بڑا عدل ہونا چاہیے۔ اس کی میں تمہیں مثالیں دیتا ہوں۔ آپ جو بندیوں کو یا اہل حق کو جو مرضی کہو، لیکن آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ ان کے اندر ایمان بھی ہے اور ایمان کی روشنی بھی ہے، علم بھی ہے، فیصلے کی قوت بھی ہے۔ مجھے معلوم ہے 1998 میں مولانا عبداللہ صاحب شہید ہوئے اور یہاں جو کوئی اہل باطل مار جائے اس کے لیے، کوئی امریکی مار جائے اس کے لیے دہشت گردی ہو گئی ہے، کوئی عالم دین شہید کر دیا جائے، کوئی دہشت گردی نہیں، کوئی دہشت گردی کا پرچہ نہیں ہوتا۔ تو لوگوں نے مولانا عبدالعزیز سے کہا کہ آپ جو ہے نا کیس کرو، نے کہا اس باطل نظام کے آگے میں جاؤں انصاف مانگنے کے لیے؟ یہ جو انصافی کا نظام ہے ہمارے ملک میں چل رہا ہے، یہاں کہاں اس نظام کے ماتحت میں کیا عدالت میں جاؤں؟ میں اللہ کی عدالت پر فیصلہ چھوڑتا ہوں، کیس دائر ہی نہیں کیا۔ ہماری کریم نے ہمارے شیخ الحدیث اور بہت بڑے مفکر اور بہت بڑے جو ہے نا دانشور اور بڑے طالبان ان کو اپنا باپ کہتے تھے، مولانا سمیع الحق شہید ہوئی، ان کے بیٹے نے کہا کہ آپ جو ہے نا پیروی کرو کیس کی۔ انہوں نے کہا اس نظام سے میں انصاف کی توقع کروں کہ مجھے جو ہے انصاف ملے گا، میں کوئی ایسے نظام کے کو مانتا نہیں ہوں، تو اس نظام سے میں کیا انصاف مانگوں؟ چھوڑ دیا اللہ۔ مفتی عبدالرشید صاحب کراچی میں پہنچ گئے، فرشتہ سے بڑا انسان، علم کا دریا، کوئی دھرنا نہیں کیا تو بندیوں۔ شیخ الحدیث مولانا شام زئی شہید ہوئے کراچی میں، کراچی والے مسلمانوں نے، جو بندی والے حق مسلمانوں نے دھرنا نہیں دیا۔ ہم دھرنا دے کر کس کو کہیں کہ وہ انصاف کرے؟ سوائے رسوائی کی کیا ہاتھ آئے گا؟ تم دھرنا دیے پھرتے ہو، اس چھوٹے مقصد کے لیے دھرنا دیے پھرتے ہو، بڑا مقصد آگے لاؤ اور اکٹھے ہو جاؤ، جو بندی بریلوی ہے جدید سارے اکٹھے ہو جاؤ۔ اور جب تک یہاں اسلامی نظام عدل نہیں آتا اس وقت تک ہمارا دھرنا جاری رہے گا، لیکن جو نمازوں کے نہیں آتے وہ دھرنا کیا دیں گے؟ اور یہ دھرنا بھی میرے خیال میں سیاسی ہے کہ آگے الیکشن آئیں گے نا تو وہ ہماری واہ واہ ہو جائے، لیکن وہ بھی بڑے انہوں نے کچی گولی نہیں کھائی، وہ تمہیں چلی چپا کے رکھتے ہیں۔ تمہارا کوئی مین مقصد ہوتا ہے نا، کوئی صحیح مقصد ہوتا، ہم تمہارے ساتھ ہوتے، لیکن اب ہم تمہارے ساتھ نہیں دے سکتے۔ تم اپنی سیاست چمکاتے ہو، تم اپنا لبیک یا رسول اللہ چمکاتے ہو، لبیک یا رسول اللہ چیک پیچھے ہے۔ اللہ کے حبیب فرمایا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک
یہ لبیک یا رسول اللہ صحابہ ہی نہیں کہا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے زندہ سلامت تھے، ان کی سن بھی رہے تھے، نہیں کہا تو تم نے آج خود نہیں صدی میں آ کے اس کو کہنا شروع کر دیا. کھلا شرک ہے، کھلا شرک. بھائی اللہ کہتے ہیں ماں کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، تمہیں اس حال نہیں چھوڑے گا اللہ، میں امتحان لے گا. اور میں تو کہتا ہوں ہر قدم پر امتحان ہے. چلتے ہوئے جا رہے بازار میں، یہاں بھی امتحان ہے. کس فکر میں جا رہے ہو، دھیان کس طرف ہے؟ اللہ کے دھیان کر کے اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ وہو علی کل شیء قدیر. یہ پڑھو 10 لاکھ نیچے ملیں. شاباش، تم اپنے خدا کو بازار میں نہیں بھولے، جس بازار میں ہر چیز اپنی طرف دعوت دے رہی ہے، تم یہاں کے لو نام لے لو. مسلمان کی بات ہے پتہ ہی نہیں، اور یہاں نعرے لگائے یا رسول اللہ تیری مدینے کی ہواؤں کو سلام، تو ہوائی سلام بہتر ہے، تیرے اعمال ہی ہوائی ہیں. تو یہ کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کی شریعت کو سلام، آپ کی سنتوں کو سلام، آپ کی اداؤں کو سلام. کہتے ہیں اداؤں کا نام لیا تو پھر ان اداؤں پہ چلنا پڑے گا، سنتوں کا نام لیا سنتوں پر چلنا پڑے گا. اس لیے ہوائی سلام بھیجو تاکہ عمل ہوائی چلتے رہیں، پرواہ نہیں. اکثر میں بتاتا ہوں مسجد سے نکلو تو مسجد کی دعا پڑھو، مسجد داخل ہو مسجد کی دعا پڑھو، جوتی اتارتے وقت نبی کی سنت ادا کرو. پہلے کس پاؤں سے اتارنی ہے، بعد میں کس پاؤں سے. مسجد میں پاؤں رکھنا ہے تو سنت کا خیال کرو، پہلے دایاں پاؤں مسجد میں رکھو پھر بایاں رکھو. گھر میں داخل ہونا ہے گھر والوں کی دعا پڑھو، بسم اللہ خرجنا بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا لا حول ولا قوت الا باللہ. گھر سے باہر نکلو تو سنت دعا پڑھو، پتہ چلے تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت ہے. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. فرشتہ اللہ قدر کرتا ہے اس بات کی، فرشتہ اعلان کرتا ہے اوفیتا بکیتا یتنافع عنک الشیطان. نہیں وہ ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں نعرے چاہیے. اور ساری قوم کو تو جا رہی ہوتی ہے، سارا مسلمانوں کو جا رہا ہے. جاؤ بھائی کو جیسے جو ہے نا وہ کون آ رہا ہے، جیسے کھانے آ رہے ہیں ایسے کون آ رہا ہے. جاؤ جہالت کو پھیلاؤ، جہالت سنو. ہم نہیں کہتے، ہم نے تو اپنا فریضہ ادا کرنا ہے اور خیرخواہی کے ساتھ ادا کرنا ہے کہ مسلمانوں کو فائدہ ہو جائے. کہ مسلمان کہاں عمل کرتا ہے، عمل کی بات چھوڑو. ہمیں ایسے ہی رہنے دو میرے صاحب، ہم سے نہیں ہو سکتا. کچھ مشکل نہیں ہے، سارے عمل کرتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں. کیا مشکل ہے جو مسلم دعا پڑھ لیں اور کھانے کے بعد پھر دعا پڑھ لیں، کیا مشکل ہے؟ سارے کام وہی ہیں، لیکن صرف سنت کی ترتیب کرتے ہیں. تو دعا یہ فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خبیث لوگوں میں شامل نہ فرمائے. جو نماز کے وقت گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں وہ خبیث ہیں، اور جو مسجد میں آ جاتے ہیں وہ طیب ہیں، پاکیزہ ہیں. ان لوگوں میں اللہ ہمارا شکر کرے. بات ذرا لفظ سخت ہے لیکن میں نے نہیں کہے، اللہ نے فرمایا کہ ہم دھیان دیتے ہیں اس لیے تاکہ خبیث طیب سے جدا ہو جائے، ناپاک پاک سے جدا ہو جائے. آگے آپ کی مرضی ہے، جس میں مرضی شامل ہے. یہاں کون پوچھنے والا ہے؟ یہاں سلمان خان کی حکومت ہے، ہماری تو ہے نہیں. ہماری ہوتی تو ہم پوچھ بھی لیتے کہ بھائی مسلمان ہوتے ہوئے آپ مسجد میں نہیں آتے ہو 5 وقت، کیا مجبوری ہے؟ آپ باقی دنیا کی ساری مجبوریاں تو حل کر لیتے ہو اور دین والا کام نہیں ہوتا، یہ حل نہیں ہوتا. تو خیر باتیں آپ سنتے رہتے ہیں، میں عرض کرتا رہتا ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں سمجھنا نصیب فرمائے. مالا اپنے فضل و رحمت سے، باقی جو ہے نا اس کی مہربانی سے ہمیں سمجھ آئے گی، ہمارے سمجھانے سے نہیں آئے گی. یہ تو ایک ذریعہ ہے، اللہ کرے سمجھ آئے. واخر الحمدللہ.